अस्सलाम वालेकुम। जेएच ट्रैवल की तरफ से सबसे पहले सफ़र की दुआ को पढ़ ले। हमारा ये खूबसूरत सफ़र लाहौर से कश्मीर के लिए रवाना हो चुका। सबसे पहले ज़रूरी हिदायत की गई। अब पहला क़याम बेरा था जहाँ पर सब लोगों की चाय और कॉफ़ी से तौज़ो की गई। बेरा से निकलने के बाद तमाम लोगों ने बस में अपनी नींद मुकम्मल की और उसके बाद एक खूबसूरत और दिलकश जगह जिसका नाम कोहाला ब्रिज है वहाँ पर पहुँचे। ये बहता हुआ पानी जो आपकी आंखों के सामने है, यहाँ पर हम सब ने थोड़ा आराम किया और यहाँ पर हम नाश्ते से भी महसूस हुए। कुछ लोगों ने पानी के अंदर अटखेलियाँ की, मैं भी पानी के अंदर अटखेलियाँ करता रहा, लेकिन पानी बहुत ठंडा था और सुबह का वक्त था, ज़्यादा पानी के साथ शरारत नहीं की। कुछ दोस्त बहुत दूर बैठकर भी इस मौसम का, इस बहते हुए पानी का और इस आबो फ़िज़ा का मज़ा लेते रहे। 45 मिनट यहाँ पर आराम करने के बाद और नाश्ता करने के बाद हम अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हुए। ये सफ़र इतना दिलकश और ख़ूबसूरत था कि आंखें बंद करने को और नींद करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। खूबसूरत पहाड़ों पर ये घने जंगल और बहता हुआ नील का दरिया गाड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह से खूबसूरत मनाज़र पेश कर रहा था। गाड़ी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जाग रहे थे और इस हर एक गुज़रते हुए दिलकश मंज़र को अपनी आंखों के अंदर समाना चाहते थे। इसीलिए तमाम मुसाफिर, दोस्त, अहबाब सोए नहीं बल्कि जागते रहे। इसके बाद हमारी मंजिल शारदा थी और हमारी कोशिश थी कि हम जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। रास्ते में हमें जगह जगह लैंडस्लाइडिंग भी मिली और हम तमाम मनाज़र को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। दरिया नील हमारे सामने था, जिसकी गहराई, जिसके शोर ने दिल मोह लिया था। बहुत से लोग आ जा रहे थे हमारे साथ। दिन की रोशनी ने सड़क पर चहल पहल और भी बढ़ा दी थी। मुसाफिर अपने अपने कामों के लिए आ जा रहे थे, साथ ही हमारे जैसे सयाह भी इसी सफ़र पर गामज़न थे। खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत बादलों के मंज़र दिल को मोह रहे थे। हमारा ये सफ़र जारी रहा और मुअज़्ज़िन की अज़ान की आवाज़ हमारी कानों की समातों से टकराई तो फ़ौरन इरादा किया कि यहीं पर रुक कर नमाज़ अदा कर ली जाए और साथ ही साथ कैमरे में इस खूबसूरत मंज़र को भी समो लिया जाए। जैसे ही हम नमाज़ पढ़ के अपनी मंजिल की तरफ, जो कि शारदा थी, गामज़न हुए, थोड़ी ही देर बाद शारदा के बिल्कुल करीब एक खूबसूरत मंज़र ने हमारी आँखों को अपनी तरफ राग़िब कर लिया और ये मंज़र है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट का। ये खूबसूरत मंज़र जो आप अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। कुछ दोस्त अहबाब में तो एक नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते रहे, इसकी तामीरात के बारे में बताते रहे, लेकिन मेरी हैरत ज़दगी का पैमाना तब लबरेज़ हुआ जब कुछ लोगों ने पानी के आने जाने के रास्ते बताए, जैसा कि पानी ऊपर से आता है या नीचे से। नहीं यकीन तो आप खुद सुन लीजिए। ऊपर से पानी आता है वहाँ से? नहीं वो है ना पानी, ये है, ये देखो, ये वो पानी वहाँ से आ रहा है। अच्छा, पानी उधर से आ रहा है। अब आपको समझ आ रही होगी कि मुझे वॉइस ओवर इस वीडियो पर क्यों देना पड़ा, क्योंकि अगर मैं अपने तमाम दोस्तों की बातें इसी तरह आपको मनन सुना देता तो एक नई साइंस ईजाद हो जानी थी। ये किसी एक शख्स या एक फ़र्द की बात नहीं कि जब कम बारिश आती है तो कम पानी आता है और ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया बन चुका है। आप खामोशी से इस खूबसूरत डैम के नज़ारे को देखिए। मुझसे भी कहाँ रहा जाएगा, आखिरकार मैं भी तो उन्हीं का दोस्त हूँ। एक मशवरा हुकूमत
کشمیر کے لیے کہ اگر وہ اس ڈیم پر کوئی خوبصورت سا ہوٹل، ریزورٹ اور کشتی رانی کے لیے انتظام کر دیں تو یہاں پر سیاحوں کے لیے رکنے کا ایک مقام بن سکتا ہے اور آپ کے لیے ایک اچھے ریونیو کا سورس بن سکتا ہے۔ اس ڈیم سفر کے بعد ہم شاردا میں موجود اپنی قیام گاہ وادی ہوٹل میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر ہم نے رات کو پہنچ کر اپنا سامان کمروں میں رکھا اور اس کے بعد یہاں پر جو اگلے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی جوئے اڈے پہ پڑنے والا ریٹ نہیں بلکہ میرے دوستوں کا لوڈو اور تاش کھیلنے کا اشتیاق ہے۔ صبح صبح اٹھ گئے اب اور اب آپ کو میں روم کا ٹور دیتا ہوں کیونکہ کل رات ہم پہنچے تھے، رات کو تو اندھیرا تھا، ہم نہیں دکھا سکا کہ یہ کیا ویو ہے کیا نہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا روم ٹور دیتا ہوں۔ یہ ہماری انٹرنس ہے اور انٹرنس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک الماری ملی ہوئی ہے، یہ ایک ایریا ہے، یہاں پر الماری ہے، یہ ہمارا روم ہے، دو سٹنگ چیئرز ہیں، یہ بیڈ ہے اور ادھر سے کھلتی ہے ہماری کھڑکی۔ یہ دریا نیلم، یہ ویو آپ کو رات کو نہیں دکھایا جا سکتا تھا کیونکہ رات کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم کدھر رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے بس ہے اور یہ ہوٹل کے سامنے یہ والا ویو بالکنی کا ہے، یہ دریا سائڈ کا دریائے نیلم۔ اب میں آپ کو دوسری سائڈ سے دکھاتا ہوں، یہی دریا، یہ ہماری بالکنی کا ویو ہے۔ چلیے روم سے باہر نکلیں تو یہ ایریا ایسے، یہ جواد بھائی وغیرہ کا روم ہے اور ہمارا روم ہے قیدی نمبر 804 اور یہ ہمارا لاؤنج ہے اور ادھر سے ہم جب نکلتے ہیں باہر، یہ جمی بھائی کا روم ہے 805، اسمیا لوگ کا 806 اور جب ہم نکلتے ہیں ادھر سے بھائی، ادھر ہوا بہت تیز چل رہی ہے اس ٹائم اور سردی بھی ہے ادھر اوپر والا فلور تھا، یہ ہوٹل کی اوپر والی سائڈ۔ ابھی پانی بہت کم رہ گیا کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم ارنکیل کے لیے اپنی جیپ پر سوار ہو گئے۔ یہ جیپ ہمیں کیل تک لے کے جائے گی اور کیل کے بعد ہمیں المشہور ڈولی پر بیٹھنا پڑے گا۔ المشہور ڈولی میں نے کیوں کہا، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، وہ آپ خود تلاش کیجئے۔
وہ لوگ جن کو آڑے ٹیڑھے راستوں سے ڈر لگتا ہے، خوفزدہ ہوتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو سنگل پسلی لوگ کہلاتے ہیں، وہ کیل کے راستے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ لیجئے، کیل میں ڈولی کے مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں، آگے کے مناظر سے لطف اندوز ہوئیے۔ اور کیا بولے اور تو ہم پہنچ گئے ہیں رنگکیل والی سائڈ پہ، ڈولی آ گئی ہے اور آسم بھائی اب ہماری شروع ہو رہی ہے ہائکنگ۔ پالو یار گندی ہو جانی ہے، پالو پیسے۔ ہاں جی آسم بھائی پہنچ گئے ہیں، لٹرلی بس ہو گئی، تقریباً اوپر آ گئے ہیں، تقریباً اوپر یہ ٹریک تھا اور اس طرح لوگ گھوڑے پہ آتے ہیں، تقریباً اوپر پہنچ گئے۔ اس سائڈ پہ تھے، ڈولی سے ادھر آئے ہیں تو پھر یہ ٹریک تقریباً بس ہو گئی ہے۔ What a beauty, mashallah, subhanallah. بہت خوبصورت ہے۔ کیا بات، ارنکیل ٹاپ پر پہنچتے ہی میں اور میرے تمام دوست بھوک اور تھکان سے نڈھال ہو چکے تھے، تو ہم نے فوراً سے خوراک کی تلاش شروع کر دی۔ میں یہاں پر آپ کو کسی قسم کی ویڈیو یا تصویر دکھانے سے قاصر ہوں، کیونکہ ہم بھوک پر قابو نہ پا سکے۔ ارنکیل ٹاپ سے واپسی پر راستے میں کچھ دیر ایک ریزورٹ پر رکے اور وہاں پر کشتی رانی کے مزے لیے۔ ہمیں یہاں پر کشتی رانی سے پہلے حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے لائف جیکٹس پہنائی گئی، مگر میرا اس کے بارے میں مشاہدہ یہ تھا کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ لائف جیکٹ تک بات پہنچنی ہی نہیں۔ واپس ہم سیدھا اپنے ہوٹل کیرن پہنچے، چیک ان کیا، سامان رکھا اور سو گئے، کیونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ السلام علیکم، صبح صبح اٹھ گئے ہیں، آج ویسے تھوڑا لیٹ اٹھے ہیں اور یہ ویو دکھانا چاہتا ہوں میں۔ آج ہم آئے نیلم لائٹ میں، پہلی صبح ہماری
اور وہ جو میرے پیچھے ہے یہ سارا انڈیا، وہ انڈیا کا کوئی سکول ہے. یہ سامنے سارا ایریا دریا کے اس طرف انڈیا ہے اور دریا کے اس طرف جو ہے یہ پاکستان ہے. یہ روم کے باہر بالکنی ہے ہمارے پاس. اور یہ ادھر اوپر ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں. اوپر دھوپ میں بیٹھ کے ناشتہ کریں گے تھوڑی دیر تک. یہ دریا نیلم. ہاں جی یہ انڈیا کا سکول ہے اور یہ دیکھیں نہیں انڈیا کے فلیگ بھی لگے ہیں سکول کے اوپر. اگلے دن ہم نے کیرن کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ کا میچ کھیلا جو کہ کشمیر کے دور دور سے آنے والے سیاح بھی یاد رکھیں گے کہ ہم نے کیا میچ کھیلا. فاتح ٹیم کے کپتان کی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں 2 انگلیوں کے نشان کو بائیں کھول کر بلند کرتے ہوئے ایک یادگار تصویر بنوائی. اس اسٹیڈیم کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ زور سے چھکا مار دیں تو آپ کی گیند انڈیا میں بھی جا سکتی ہے. میچ کھیلنے کے بعد ہم اپنی واپسی کے راستے کو بھی ناپ رہے تھے اور اختتامی سرگرمیاں بھی سر انجام دے رہے تھے، جس میں سب سے آخر پر ہم نے بون فائر کیا اور وہاں پر بیٹھ کر گانے گائے جو کہ سنانے کے قابل نہیں تھے.